ایک جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہتے تھے۔ ان میں ایک اونٹ بھی رہا کرتا تھا۔ اس اونٹ کا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ اپنے سفید رنگ کی وجہ سے اونٹ اپنے آپ کو دوسرے اونٹوں سے بہتر سمجھتا تھا۔ اسے اپنی رنگت پر بہت غرور تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی بھی جانور سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی دوسرا اونٹ اس سے بات کرنے کے لیے آتا تو وہ کہتا، کتنی بار تم سے کہا ہے، میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں سفید رنگ والا اونٹ ہوں اور تم میلے رنگ کی اونٹ ہو۔ جاؤ، میرے پاس کھڑے مت رہو۔ ایک دن ایک اونٹ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ ندی کے کنارے بیل پر لگے کھیرے کھاتے ہیں۔ یہ سن کر سفید اونٹ کہتا ہے، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، اور دوسرے اونٹ کو مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ سفید اونٹ رات کے وقت بھی اپنی برادری کے اونٹوں کے ساتھ جھنڈ میں بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ الگ ہو کے بیٹھتا تھا اور وہیں پر سو جاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک ہرن بھی رہتا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ جنگل کے باقی جانوروں کو وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ ہرن بہت تیز بھاگتا تھا، دوڑنے میں چیتے کو بھی مار دے دیا کرتا تھا۔ بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دن سفید اونٹ ندی پر پانی پی رہا تھا تو وہاں ہرن بھی اس کے برابر آ کر پانی پینے لگتا ہے۔ تو اونٹ اس کو اپنے ساتھ کھڑے پانی پیتے دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے، اوے ہرن، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے برابر آ کر پانی پی رہے ہو؟ کیوں؟ تم جنگل کے بادشاہ ہو جو کوئی تمہارے برابر پانی نہیں پی سکتا؟ دیکھو، میرے سے زیادہ بات نہ کرو، میں سفید اونٹ ہوں، اس لیے میں بہت خاص ہوں۔ اچھا، تم خاص ہو تو میں بھی خاص ہوں، کیونکہ میں تو تم سے کئی گنا زیادہ دوڑ سکتا ہوں۔ اونٹ کہتا ہے، میں 6 مہینے تک بنا پانی پیے گزارا کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو میں تو 10 فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہوں، تم لگا سکتے ہو؟ میں اونچے پیڑ کے پتے اور پھل کھا سکتا ہوں، اونٹ کہتا ہے۔ میں چیتے کو دوڑ میں ہرا سکتا ہوں، کیا تم ہرا سکتے ہو؟ ہرن کہتا ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی خوبیاں بتانے لگتے ہیں، لیکن اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو دونوں شیر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو کہ کون زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ شیر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم دونوں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو دونوں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں۔ تو شیر کہتا ہے، ایسے تو تم دونوں کا فیصلہ نہیں ہونے والا، تم دونوں کے درمیان ایک مقابلہ کرواتا ہوں، جو مقابلہ جیت گیا وہی زیادہ خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اور کہا کہ دونوں پہاڑی والی جھیل کے اس پار جا کے چندن کے پیڑ کی کچھ پتیاں توڑ کر لائیں، جو پہلے آ گیا وہ مقابلہ جیت جائے گا۔ دونوں ہی دوڑتے ہوئے جھیل پر پہنچتے ہیں۔ ہرن تیز دوڑنے کی وجہ سے جھیل پر پہلے پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ جھیل پار کرنے کے لیے پانی میں اترتا ہے تو ایک مگرمچھ اس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن پھرتیلا ہرن چھلانگ مار کر پانی سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی وقت اونٹ بھی وہاں آ جاتا ہے اور ہرن کا مذاق اڑاتا ہے کہ کیا ہوا، جھیل پار کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی؟ ہرن کہتا ہے کہ پانی میں بہت بڑا مگرمچھ ہے، اگر ہم جھیل میں گئے تو وہ ہمیں پانی میں کھینچ لے گا۔ کہاں ہے مگرمچھ؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تم مجھے جھیل پار کرنے سے روک رہے ہو۔ ہرن نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن اونٹ پانی میں اتر گیا۔ تبھی وہاں ایک مگرمچھ آ جاتا ہے اور اونٹ کا پاؤں پکڑ کر اسے پانی میں گرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اونٹ مدد کے لیے پکارنے لگتا ہے اور ہرن کو آوازیں دیتا ہے۔ ہرن بھی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تو وہ بندروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ساتھی سفید اونٹ مصیبت میں ہے، مدد کرو۔ بندر ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر وہیں اس کے ساتھ جھیل پر جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے مگرمچھ کو پتھر مارنے لگتے ہیں۔ پتھروں کی وجہ سے مگرمچھ بکھلا کر اونٹ کا پاؤں چھوڑ کر پانی میں ڈبکی لگا دیتا ہے۔ اونٹ فوراً جھیل سے باہر نکل آتا ہے تو ہرن کہتا ہے، دیکھا اونٹ بھائی، آج تمہاری جان ان عام سے بندروں نے بچائی اور تم اپنے سفید رنگ کی وجہ سے سب کو کمتر سمجھتے ہو۔ ہاں میرے بھائی، مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں ہی غلط تھا، میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا۔ اونٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھا اور وہ سب کے ساتھ مل کر رہنے لگا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہر انسان مختلف خوبیوں سے نوازا گیا ہے، اس لیے کبھی بھی غرور نہ کریں، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔